افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور اب تک 90,000 لوگوں کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں، اور قابل اطمینان امر یہ ہے کہ 2006 مریض صحت یاب ہو کر گھروں کو پہنچ چکے ہیں۔ ہم سب کے لیے باعث اطمینان بات یہ ہے کہ الحمدللہ اب تک زائرین اور تبلیغی جماعت کے قرنطینہ میں رکھے گئے 90% لوگ صحت یاب ہو کر گھروں میں جا چکے ہیں۔ بیرون ملک سے متعدد فلائٹس کے ذریعے سینکڑوں پاکستانی روزانہ وطن واپس آ رہے ہیں، جو ہوٹلوں اور دیگر کوارنٹائن مراکز میں موجود ہیں۔ ان کی SOP کے مطابق دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ بیرون ملک سے آنے والے اور دوسرے صوبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو متعلقہ صوبائی حکومتوں سے رابطہ کر کے ایئرپورٹ سے ہی ان کے صوبوں میں بھیج دیا جائے گا۔ صوبہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے افراد کو ان کے اضلاع میں روانہ کیا جائے گا اور انہیں 48 گھنٹوں میں ٹیسٹ رپورٹ نیگیٹو آنے کی صورت میں گھر بھیج دیا جائے گا۔ یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ قرنطینہ میں رکھے گئے بیرون ملک سے آئے پاکستانیوں کی شکایت پر انکوائری کا حکم دیا جا چکا ہے۔ اس سلسلے میں حکومت پنجاب نے SOP تشکیل دیے ہیں، جس پر عمل درآمد یقینی بنانے کے بعد گھروں میں بھی قرنطینہ کی اجازت دی جانے کی وفاقی حکومت سے سفارش کی جائے گی۔ اور میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم ابتدائی طور پر 6 اضلاع میں سمارٹ سیمپلنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ ان اضلاع میں لاہور، راولپنڈی، ملتان، گوجرانوالہ، گجرات اور فیصل آباد شامل ہیں۔ سمارٹ سیمپلنگ پلان کے تحت غیر محفوظ طبقات کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، میڈیا ہاؤسز، قانون نافذ کرنے والے اہلکار، انتظامی افسران کے دفاتر، ہیلتھ ورکرز، TB اور ایڈز کے مریض، ہسپتالوں میں زیر علاج حاملہ خواتین اور جیلوں میں بند قیدی۔ ہم ان کیٹیگریز میں بڑے پیمانے پر سیمپلنگ کر کے کمیونٹی کو کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا جائزہ لیں گے۔ پنجاب میں اس وقت 62 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار ہونے والے 8 BSL-3 لیب فنکشنل ہو چکی ہیں۔ ہم کل سے انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر 6000 ٹیسٹ کر سکیں گے۔ ہمارے پاس اس وقت کرونا ٹیسٹ کٹس، PPE کٹس اور بیڈز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کل کی تاریخ میں ہم نے 3700 ٹیسٹ کیے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے صوبہ بھر میں غریب، مزدور، محنت کش اور دہاڑی دار طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ ہمیں ان کی مشکلات کا اندازہ ہے اور ہم ان کا ازالہ کرنے کے لیے یکسو ہیں۔ معیشت اور لوگوں کو بچانے کے لیے حکومت پنجاب نے قابل اطمینان اقدامات کیے ہیں۔ احساس کفالت پروگرام کے تحت ابھی تک 28 لاکھ خاندانوں میں 34 ارب روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں اور امداد کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اگلے ہفتے سے انصاف امداد پیکج کے تحت 25 لاکھ خاندانوں میں 12,000 فی کس امداد کی فراہمی شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ مزید 10 لاکھ خاندانوں کو رمضان پیکج کے تحت 3,000 روپے فی کس دیے جائیں گے۔ ہم نے دہاڑی دار، مزدور اور صنعت کاروں اور تاجروں کی سہولت کے لیے وفاقی حکومت کو چند اہم سفارشات پیش کی ہیں، جن کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ روڈ سیکٹر اور بلڈنگ کے علاوہ کنسٹرکشن سے متعلقہ دیگر انڈسٹری کو کھولنے کی اجازت، ایکسپورٹ سیکٹر اور اس سے منسلک فیڈنگ انڈسٹری کو بھی کھولنے کی سفارش، پاور لومز اور ایسی تمام فیکٹریاں جن کی اپنی لیبر کالونیاں موجود ہیں، انہیں بھی کھولنے کی درخواست کی گئی ہے۔ آئرن اور سٹیل انڈسٹری اور ہوم اپلائنسز انڈسٹری کھولنے کے بارے میں بھی سفارشات تیار کی گئی ہیں۔ صوبہ بھر کی مارکیٹوں، بازاروں کو زونز میں تقسیم کر کے مختلف ایام میں کھولنے کے حوالے سے وفاقی حکومت کو اپنی سفارشات پیش کی گئی ہیں، جس کے تحت ضلعی انتظامیہ، انجمن تاجران، چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز اور دیگر سٹیک ہولڈر کی مشاورت سے یہ مارکیٹیں اور بازار کھولنے کے اجازت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔
90% लोग सेहतयाब होकर घरों को जा रहे हैं। 62 करोड़ की लागत से 8 लैब्स फंक्शनल हो चुकी हैं पंजाब में और 6000 से ज़ायद टेस्ट कर सकेंगे। हुकूमत पंजाब ने काबिल इत्मीनान इक़दामात किए। एहसास रिलीफ प्रोग्राम, रमज़ान पैकेज और दीगर ज़राए से मजदूरों और पसमानदा तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए काम जारी है, जबकि इंडस्ट्री और दीगर तामीराती शोबाजात के अलावा जो माशी शोबे हैं उनको खोलने के हवाले से भी सिफारिशात तैयार की गई हैं जो वफाक को अरसाल की जाएंगी, जबकि सूबाई सतह पर भी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को खोलने के हवाले से काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कोरोना वायरस के पेश नज़र पंजाब हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात के हवाले से बात करते हुए उनका यह कहना था कि पंजाब हुकूमत तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है ताकि सूबे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जा सके। वज़ीर आला पंजाब की गुफ्तगू से दो टारगेट्स जो हैं वो नुमाया नज़र आते हैं। एक, पसमानदा तबके की फलाह, जिनमें बिलखसूस जो है रमज़ान मुबारक के पेश नज़र जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो डेली वेजर्स हैं और माशी सूरत हाल की वजह से जिन लोगों की जो दिहाड़ियाँ हैं या जिन लोगों के जो माशी तौर पर उनकी पसमानदगी सामने आई है या माशी तौर पर जो कमज़ोर हुए हैं और अपनी और अपने ख़ानदान की कफ़ालत से कासिर नज़र आए हैं, उनकी फ़लाह के लिए, उनकी बेहतरी के हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात किए जा रहे हैं उनको उन्होंने पॉइंट आउट किया। और साथ ही साथ उन्होंने लॉकडाउन के बाद जो माशी सरगर्मियाँ महदूद हुई उनको उन्होंने खोलने के हवाले से बात की और साथ ही साथ उन्होंने लोगों को फैसिलिटेट करने के हवाले से मुख्तलिफ पैकेजेस की भी बात की। इस वक्त सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आइए आपके साथ शेयर करते हैं। अस्पताल या अस्पताल में रखा है या PKLI में रखा है, लेकिन उनके हालात हम इंशाल्लाह मज़ीद इम्प्रूव करने लगे हैं। उस सिलसिले के अंदर इस मीटिंग के बाद सेक्रेटरी साहिबान खुद भी जा रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब भी तशरीफ लेके जा रहे हैं ताकि उस सिचुएशन की बेहतर से बेहतर हल निकालें। जी, इसमें हमारी जो कैबिनेट कमेटी है वो डेली बैठती है और सिचुएशन को रिव्यू करती है। हम चाहते हैं कि हम लोगों को ईज़ आउट करें, उनके लिए आसानियां पैदा करें और उसमें हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं और हम डे टू डे उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। और अभी कुछ जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनकी रिकमेंडेशन हम फेडरल गवर्नमेंट को भेज रहे हैं और जो NCC की मीटिंग होगी वहाँ इंशाल्लाह इन पे कंप्लीट डिसीजन होगा, फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जी नेक्स्ट। मैडम जरा जवाब दें। ये पॉलिटिकल नहीं, किसकी बात करें? अवॉइड ही करें। नेक्स्ट जो है कुछ बात पूछना है कोरोना वायरस के हवाले से। इसको आप ना करें। ये किसकी? नहीं, जैसे पहले भी हमने बताया था कि जो कोरोना से रिलेटेड जो भी लोग वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, जो काम करेंगे, उनको हम एडिशनली उनको सैलरी देंगे और उनके लिए एक पैकेज, सौदा का पैकेज भी हमने अनाउंस किया है, वो इससे पहले ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर मुसलसल इजाफा और खुद आप तस्लीम करने के दो बहुत क्रूशल है, तो फिर हुकूमत के ग्रिड हमें क्यों नहीं नजर आ रही? लोग वैसे ही सड़कों पर मौजूद हैं, इस पर फिर हुकूमत की ग्रिड क्यों नहीं नजर आ रही? एक सवाल। दूसरा मेरा सवाल ये है कि अशिया फरोख्त की कीमतें इस वक्त आसमानों से बातें कर रही हैं, अगरचे आपकी टीमें बाहर नजर आती है, लेकिन पेट्रोल कोई नजर नहीं आ रहा। आज 8वां रोजा है, छात्र पढ़ रहे हैं, लेकिन सूरत वहीं की वहीं खड़ी है। एक तो आपको मालूम होना चाहिए ये कोई कर्फ्यू नहीं है,
یہ ایک جو پارشل لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، تو اس میں ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہو. اور جہاں تک پرائس کنٹرول کی بات ہے، ڈیلی جو انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ ہے، منسٹر انڈسٹریز اس کو ریویو کرتے ہیں، اور انہوں نے کافی ایکشن بھی لیے ہیں، اور بہت سارے انہوں نے جرمانے بھی کیے ہیں، اور بہت ساری چیزیں کنفسکیٹ بھی کی ہیں، اور اس کے اوپر بہت ایکشن بھی لیا ہے. یہ اگر آپ چاہیں گے تو آپ کو ڈیٹیل بھی یہ بتا سکتے ہیں. جی منسٹر صاحب. یہ بتائیے گا کہ جو ایکسپو سینٹر میں معاملہ سامنے آیا اس کے اوپر جو آپ کے اتحادی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں انہوں نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا. انہوں نے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی کارکردگی پر کوئی سوال اٹھائے ہیں. انہوں نے جیسے کہ کرونا ایمرجنسی لگی ہوئی ہے اس کے باوجود 8 تاریخ کو جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانا پڑ گیا ہے، تو اس میں آپ کیا کریں گے؟ تو جو محکمہ صحت ہے اس کی کارکردگی پر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ جواب دیجیے. بڑی مہربانی جی. وہ انشاءاللہ جی پہلے میڈم سے سن لیں، پھر میں بھی دے دیتا ہوں. آپ کو جس طرح بتایا ہے کہ جو ایکسپو کے بارے میں شکایتیں آئی تھیں وہ انشاءاللہ ہم ساری دور کر دیں گے. اور کیونکہ دیکھیں ہسپتال اٹس اے فیلڈ ہاسپٹل، بیسکلی آپ سمجھنے کی یہ کوشش کریں فیلڈ ہسپتال اور ایک ریگولر ہسپتال میں فرق ہوتا ہے. اور یہ ہسپتال اس لیے بنائے گئے تھے کہ وہ لوگ جو پازیٹیو ہوں، جن میں سمٹمس نہ ہوں، ان کو ہم علیحدہ آئسولیٹ کر کے اس لیے رکھیں کیونکہ ان میں سے اگر کوئی گھر واپس جائے گا تو ان کے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، ان گھروں کے اندر جا کے یہ لوگوں کو انفیکٹ کر دیں گے اور پھر تعداد اس طرح مریضوں کی بڑھتی چلی جائے گی. یہ ایک پریکاشنری اور پریونٹیو میجر تھا. ان میں سے خدا نہ خواستہ کسی کی بھی طبیعت خراب ہو یا کسی کو انٹینسو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے 2 بڑے ہسپتال میں ہسپتال اور پی ٹی ایل اس پہ کام کر رہے ہیں. جہاں تک ان کی شکایت ہے لوگوں کی، وہ انشاءاللہ جس طرح آپ کو بتایا دور بھی کر دیں گے اور جا کے اسمبلی میں بھی رپورٹ پیش کر دیں گے. جی میں اس کا جواب دے دوں. جی میں پہلے آپ سن لیں، ذرا سن لیں، 1 منٹ ٹھہر جائیں. جو ایکسپو سینٹر کی آپ نے بات کی ہے وہ ایشو جیسے ہمارے سامنے آیا اس کو ہم نے انکوائری آرڈر کیا اور اس کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے، اس کی رپورٹ آ جائے گی. آج یہ جو چیزیں میں نے ابھی آپ کو یہاں پہ بتائی ہیں کہ ہم جو ایئرپورٹ سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ان کے صوبوں تک، ان کے ڈسٹرکٹ تک ہم پہنچائیں گے. پھر 48 گھنٹے کا ان کو ڈیڈ لائن دے رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جتنی جو یہ انٹرونشن ہم کر رہے ہیں، ہوم کوارنٹین کی جو فیسیلٹی دینے کے لیے ہم SOPs بنا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں تاکہ ہم آسانیاں پیدا کریں اور لوگوں کو کم سے کم تکلیف ہو اس سچویشن میں. آخری کویسچن پوچھ لیجیے. جی میڈم. میرے خیال سے سب سے بڑی یہ بات ہے کہ یہ ساری دنیا کے اندر یہ جو کٹس استعمال ہو رہی ہیں ان کی 60 to 70% اسپیسیفسٹی ہے. تبھی جب کوئی پیشنٹ پازیٹیو آتا ہے اس کا دوبارہ ریپیٹ بھی کیا جاتا ہے، اور جب ہم نیگیٹو آتے ہیں تب بھی ہم 2 دفعہ کرتے ہیں جسٹ ٹو انشور کہ ایسی کوئی غلطی نہ ہو ہم سے. اس لیے جب فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک مریض آتا ہے پازیٹیو ہو کے لیٹس سے فرام اے پرائیویٹ لیب، تو پھر اس کا ری ٹیسٹنگ اسی لیے ہو رہی ہے اس طرح اس بات کو انشور کرنے کے لیے کیونکہ اس کی اسپیسیفسٹی کمپیریٹیولی کم ہے باقی کٹوں سے. اور یہ ایسی بات ہے ساری دنیا کے اندر اسی یہ والی کٹس استعمال ہو رہی ہیں. ان کی 60 to 70% اسپیسیفسٹی ایسی وجہ سے ہم بار بار ٹیسٹ ریپیٹ کرتے ہیں اور لوگ ہم سے اسی لیے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ ٹیسٹ بار بار کیوں ریپیٹ کر رہے ہیں. اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم ڈیفینیٹ کر کے اور پھر لوگوں کا ڈائگنوسس کنفرم کر کے اور کلیئرنس کنفرم کر کے دیں. تھینک یو ویری مچ. میرا سوال ہے کہ تجربات آ رہی ہے کہ پنجاب حکومت اور محکمہ صحت کے مل کر ایک اس طرح ایک کیس پر کورونا کے مریضوں پر تحقیقات کرنے کی معاورت کرنے کی منظوری دی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی میڈم دے دیں جواب. اسرائیلی کمپنی کو دی ہے. اچھا یہ آخری کوشچن ہے. آپ ایڈ کر دیں بھائی صاحب، آپ ایڈ کر دیں. آپ جواب دیں نا، یہ سب نہیں دیا. یہ پہلے کا جواب لے لینا ذرا. سوال کا جواب سن لیں.
سر میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی، جی میرا سوال سنیے سر، میری ریکویسٹ ہوگی، دیکھیں کچھ آپ کے ڈاکٹر جو اوورسیز پاکستانی ہیں اور پاکستان کے لیے باہر کے ملکوں میں آپ کے ملک کا نام بھی کما رہے ہیں، اگر وہ ملک میں آ کے آپ کے لیے کام کرنا چاہیں تو اگر کوئی نیگیٹو پروپیگنڈا ان کے خلاف ہو جائے اور اس کو ہم جو ہے بڑھا چڑھا کر بیان کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دل داری بھی ہوگی اور وہ آپ کے پاکستان میں کام نہیں کریں گے۔ اب جس بندے کا آپ نام لے رہے ہیں اس بندے کو میں پرسنلی جانتا ہوں، وہ کس کا بیٹا ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں، وہ کتنے عرصے سے پاکستان میں رہتے ہیں، ان کی خدمات کیا ہیں پاکستان کے لیے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی خدا کا واسطہ اس طرح کی بات نہ کرے اس اسٹیج کے اوپر کہ اس کی فیملی کی دل آزاری ہو۔ وہ شاید میں سمجھتا ہوں جتنے وہ مذہبی لوگ ہیں شاید ہی میں یہ تو نہیں کہتا کوئی اور نہیں ہوگا، بہت زیادہ مذہبی لوگ ہیں، بہت زیادہ لائل لوگ ہیں اور پاکستان سے بھی لائل ہیں، پاکستانیوں سے بھی لائل ہیں۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ تھوڑا سا ڈیٹا ضرور اس چیز کو دیکھ لیا جائے کہ جس ڈاکٹر عمار کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا باپ بھی ڈاکٹر ہے، وہ خود بھی ڈاکٹر ہے، اس کا بھائی بھی ڈاکٹر ہے، پاکستانی ہے، آپ کے لاہور میں رہتے ہیں اور ان کی بڑی سروسز ہیں اسپیشلی ان بچوں کو پاکستان سے۔ میں جواب دے دوں ایک بات، عمار جو ہے عمار سرور وہ نمبر 1 ہی از انٹرنیشنل ریڈیولوجسٹ اور پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ ہے اور بہت نہ صرف میڈیکل کالج کا ہمارا گریجویٹ ہے، میں نے خود اس کو پڑھا رکھا ہے اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ یہاں بھی اس کی ایکسپشنل پرفارمنس تھی۔ باہر ہارورڈ سے اس نے باقاعدہ اپنی ساری ڈگریز کی ہیں، ہارورڈ میں ایز اے کنسلٹنٹ کام کر رہا ہے، یہاں وہ اپنی چھٹیوں میں یہاں 2 مہینے کی چھٹی لے کے وہ باقاعدہ یہاں ریسرچ کا اپنے ذات اور اپنے ساتھ ایک گروپ اس میں تیار کر کے ڈاکٹرز کا جو پاکستانی ڈاکٹرز ہیں، پاکستانی ٹیسٹ ہو رہے ہیں، پاکستانی سارے ریزلٹس ہیں، وہ اس لیے کام کر رہے ہیں۔ صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نیوز کانفرنس کر رہے ہیں لاہور میں۔ استعمال کر سکے یہ اس کی جو ریسرچ ہے یہ ڈرافٹ ایک سیکنڈ اس کی ریسرچ جو ہے یہ ڈرافٹ نے باقاعدہ ایکسیپٹ کی ہے، اس کو پرمیشن ملی ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ 1 پیسہ ریسرچ کا اس کو دیا نہیں جا رہا، وہ یہ فری آف کاسٹ ریسرچ کر رہے ہیں۔ خواجہ نصیر صاحب آخری کوسچن آپ سے یہ بتائیں کہ اس وقت جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن گورنمنٹ آف پنجاب جس طرح سفارشات کرنے جا رہے ہیں کہ مارکیٹس کو اسکول وائز کھولا جائے، گورنمنٹ آف پنجاب اس کے لیے آئندہ کتنے دنوں میں وفاقی حکومت سے جو منظوری ہے وہ مارکیٹس کے حوالے سے دے دے گی؟ اور دوسرا ایک بڑا تحقیق دیا پیٹرولیم پروڈکٹس کے حوالے سے، ابھی تک جو لے رہے ہیں پیٹرولیم کی قیمتیں کم ہوئی ہیں لیکن مہنگائی کے باعث لے رہے وہ فیسلٹیز نہیں مل سکی جو پرائم منسٹر نے ایسٹیمیٹڈ ٹارگیٹ کیا ہوا تھا۔ پنجاب گورنمنٹ لے رہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا اقدامات کرے گی؟ آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں، ایک تو آپ کے سوال کا حصہ ہے کہ جو مارکیٹس کھولنے جا رہے ہیں اس حوالے میں آج ہماری جو NCOC کی میٹنگ ہوئی ہے، حکومت پنجاب نے اپنی سفارشات اس کے اندر پٹ کی ہیں کہ کس سیکٹر کو جو آلریڈی آپ کھول چکے ہیں فیز 1 کنسٹرکشن کا، فیز 2 کنسٹرکشن کا جو فیز ہے اس کو کس طرح سے ہم نے کھولنا ہے، وہ مختلف مارکیٹس میں اس نے سامان میں آنا ہے اور لوگوں نے لے کر اس سے اپنے جو ہاؤسنگ سیکٹر ہے جو اپنی بلڈنگ بنا رہا ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ سو ہم اس کو فیز وائز کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی تاجر یونینز ہیں ان کے ساتھ ہم حکومتی لیول کے اوپر ان کے ساتھ بالکل ان ٹچ ہیں، مختلف چیمبرز کے ساتھ بھی ان ٹچ ہیں تاکہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے جہاں پر لو رسک کیٹیگری کے جو معاملات ہیں ان کو کھول دیا جائے تاکہ جو ڈیلی ویجر ہے وہاں پر اکاموڈیٹ ہو سکے۔ دوسری آپ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باعث جو اس کا امپیکٹ نہیں آ رہا اس کے بارے میں آپ کا سوال ہے۔ میری اس میں ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کا مین امپیکٹ جو آتا ہے وہ ٹرانسپورٹ کے اوپر آتا ہے اور باقی چیزوں کے اوپر بھی آتا ہے۔ لازمی بات ہے اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی بجلی کی جو قیمت ہے آپ کو پر یونٹ کاسٹ ہوتی ہے وہ بھی اس میں کم ہوگی، آپ کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ بھی کم ہوگی۔ اسی طرح
جو ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے عام اشیاء خود مارکیٹوں کے اندر آتی ہیں ان کے جو کرائے ہیں اس ٹرانسپورٹیشن کے وہ بھی ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بھی کس طرح سے کم کیا جائے، کیونکہ جب قیمت بڑھتی ہے تو وہ خود اپنے تئی قیمتیں بڑھا لیتے ہیں، لیکن جب قیمت کم ہوتی ہے تو کوئی اپنے تئی اس کو نیچے نہیں لاتا. لہٰذا ہماری کوشش ہے کہ ہم تمام سیکٹر کو جہاں پر پیٹرولیم مصنوعات استعمال ہوتی ہیں ان کی قیمتوں کو دوبارہ دیکھا جائے اور اس کے مطابق ان کی قیمتوں کو ریشنلائز کیا جائے اور اس کو وہاں پر امپلیمنٹ کروایا جائے. بہت شکریہ. تھینک یو سر.